Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. میں احادیث اور کچھ قرآنی آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب وار پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنے چیزیں ہم نے اس سے سیکھی. آئیے جو بات پتہ چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمان ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم, جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. مطلب جس کی طاقت ہو, استطاعت ہو, صحت ہو, سہولت ہو, چیزیں مہیا ہو, حمام ہو, اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے, اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا ہم پر واجب ہے, ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے. غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے. کچھ نہ ہو تو, چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی, تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے, بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے. الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے, اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے, بہت آیت ہے. لیکن کم از کم ود ان اے ویک جمعہ کے دن ایک مسلمان پر نہانا کیا ہے؟ واجب ہے. یاد رکھیے, ضروری ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جمعہ کے دن ضرور جو ہے غسل, صحت اللہ نے دی ہے, حمام اویلیبل ہے, مطلب پردے کا انتظام ہے جہاں انسان نہا سکتا ہے, تو بالکل کوشش کریں نہائیں, اس لیے کہ یہ واجب ہے اور ہر مسلمان پر ٹھیک ہے واجب ہے. تو کوشش کریں جمعہ کے دن نہائیں, اور خود بھی نہائیں اور گھر میں جو بھی بچے بھی نہائیں, تاکہ اس سے سب کو ایک ماحول بنے اور عادت ہو. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں, کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں, کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں, مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے. انسان کی صحت ہوتی ہے, حالات ہوتے ہیں, جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے, بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے, صحت کی کمزوری, جوان ہے لیکن بیمار ہے, بہت چیزیں لیکن کم از کم ایک بار. اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے, تاکہ بچوں کو عادت ہو, بیوی کو عادت ہو, گھر والوں کو عادت ہو, سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے. یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے. اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں, اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے. انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت بھی. تو عام آدمی بھی غسل لے, بچے بھی غسل لے, بڑے بھی غسل لے, سہولت ہوتا ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں ہو, خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے, یہ معنی ہے اس کا. بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی, اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو کا استعمال کریں اور تیل کا استعمال کریں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں, علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ, کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ, اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے, مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے. مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے, جو سب سے اچھے کپڑے ہیں, ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے, اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے. وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ, اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے, کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے, اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے, تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کیے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے. ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے. تو اب جمعہ کا دن ہے, غسل لیا, بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے, اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے, اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں. اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے, یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے, تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کریں. تو حدیث کے الفاظ سنیے, جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے, غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے, تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا, ایک اونٹ ذبح کیا, ایک اونٹ صدقہ کیا, جو کچھ اللہ کے تقرب میں, اللہ کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے, مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا, سیکنڈ فیز میں گیا, دوسرے وقت میں جائے, تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں, اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا, ایسا اس کو ثواب ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے, گویا ایک سینگ والا مینڈا, سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی, ذبح کا سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا. اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے
بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو پانچویں وقت میں گیا دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا، صدقہ کیا، اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا، تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی، ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتی۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے، اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبرز نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں، تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے۔ تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا۔ کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں، بہت اہم ہے ادر کی۔ تو کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر، جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے، پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب مرغی، اور پھر انڈے کا آخری، اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد، اس کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کھڑ رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے، لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک۔ صف بندی کی آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا، ٹھیک۔ ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے۔ کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے۔ لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آ رہا ہوں۔ اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں، چونکہ آپ میرے کو معلوم ہو گیا اب خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں۔ دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مجالس میں آگے۔ منسٹر آ رہا ہے، آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں کوئی عالم دین آ رہے ہیں تم مل لو، میرے کو کیا ضرورت ہے نا، یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے، عالم دین یہ بتاتے ان سے ملنے کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے، سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا، ٹھیک۔ تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے،
مطلب نوافل ادا کرتا ہے. اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ. مقدر پڑھتا ہے پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے, کوئی آواز نہیں کرتا, سنتا ہے غور سے. خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے, رہتا ہے. تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف